اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ میں نے اناؤنس کیا تھا کہ میں آپ سب سے اپنی اسٹوری شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ قرآن مجید دکھا دوں۔ یہ میرا بیسٹ فرینڈ بن چکا ہے اب۔ یہ جو ہے یہ مجھے میری فرینڈ انم ملک، یہ انہوں نے گفٹ کیا تھا۔ دس از مائی قرآن، اور یہ میں نے اس کو اپنی آسانی کے لیے ایک ایپ بنا لیا ہے کہ میں کیسے بھی جلدی سے اس صورت پہ پہنچ جاتی ہوں۔ سورہ نمبرز لکھے میں شروع کرتی ہوں سب سے پہلے اس حدیث کے ساتھ جو میرے دل کے بہت قریب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے، قرآن کا علم سیکھے اور دوسروں تک پہنچائے، یعنی اسے دوسروں تک شیئر کرے۔ تو جیسے آپ سب مجھے جانتے ہیں کہ میں ایک ایکٹر تھی، میں نے بہت ڈراموں میں کام کیا، اور ایک بیسٹ ایکٹر بننے کے لیے میں نے کیا کیا نہیں کیا مجھے پتہ ہے۔ رات دن محنت کی، بہت اچھا بننا چاہتی تھی اور میں وہاں تک پہنچی بھی۔ بیسٹ ایکٹر ایوارڈ بھی لے لیا تھا، بہت مزہ آ رہا تھا۔ زندگی میں ایک دوڑ لگی ہوئی تھی، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کا اینڈ کیا ہے۔ اور تو بھی ویری آنیسٹ بڑی دل سی بات نکلی ہے، یہ نہیں پتا تھا کہ مرنا بھی ہے۔ یہ ریئلٹی چیک تھا میرا، مرنا بھی ہے۔ بینگ اے بیسٹ ایکٹریس، میں آپ سب کو تو خوش کرتی رہتی، سب لوگوں کو خوش کرتی رہتی، لیکن کہیں نہ کہیں میرے دل میں یہ تھا کہ کہیں میں اپنے اللہ کو تو نہیں ناراض کر رہی، کوئی ایسی چیز جو ایسی کر رہی ہوں زندگی میں جو اس کو نہ پسند ہو۔ اب دل میں یہ چیز آ رہی تھی۔ آلسو اتنی شکر گزاری تھی زندگی میں کہ اللہ میاں سے جو مانگتی تھی وہ مجھے دے دیتا تھا، جو مانگتی تھی مجھے مل جاتا تھا، الحمدللہ۔ شادی کرنی تھی، اللہ نے شادی کر، مجھے اتنا اچھا ہسبینڈ مل گیا۔ اولاد چاہیے تھی، اللہ میاں نے اولاد دے دی، الحمدللہ۔ سب کچھ اچھا چل رہا تھا، گھر کی لائف بھی اتنی پیاری چل رہی تھی۔ کہیں نہ کہیں ایک سکون کی کمی تھی۔ مجھے بعد میں سمجھ آئی کہ وہ سکون تھا جو مجھے سکون کی تلاش تھی۔ مطلب سب کچھ تھا میرے پاس، صرف سکون کو ڈھونڈ رہی تھی۔ اور پھر مجھے ایسا لگا کہ شاید سکون میرا، کیونکہ میں کام چھوڑا تھا، شادی کر لی تھی، مجھے لگا میں گھر کی کاموں میں بزی رہوں گی، لیکن ایسا کچھ نہیں چلا۔ پھر مجھے لگا کہ میں کام کروں گی تو شاید مجھے سکون آئے گا۔ میں اس کی تیاری میں لگ گئی۔ میں نے ظاہر بیبی کے بعد تھوڑی سی ہیلدی ہو گئی تھی، پھر میں نے ورک آؤٹ اسٹارٹ کیا، اور سارے ڈرامہ پیپل جن کے ساتھ میں کام کرتی تھی سب کو میں نے لائن اپ کر لیا تھا۔ کبھی کہتی تھی کہ میں ونٹرز میں اسٹارٹ کروں گی، کبھی کہتی تھی کہ میں جنوری میں اسٹارٹ کروں گی۔ اینی ویز جو پروڈکشن ہاؤسز میرے دل کے بہت قریب تھے، میں نے ان سب کو لاک کر لیا ہوا تھا کہ میں جنوری میں انشاءاللہ کم بیک کروں گی، اور جس کا بھی اسکرپٹ پسند آئے گا تو میں ان کے ساتھ کام شروع کر دوں گی۔ تیاری میری پوری چل رہی تھی، لیکن ایک دن احساس ہوا کہ مجھے زندگی میں چاہیے کیا تھا۔ اچھا، جب یہ میں نے سوچا تو مجھے سمجھ آئی مجھے تو فیملی چاہیے تھی۔ فیملی میں مل گئی۔ اب مجھے لگا تھا اگر میں کام شروع کر دیا تو میں ان سے نہ ڈسٹریکشن نہ ہو کام میری۔ تو اچھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ میں ورک آؤٹ ٹیچر تھے میرے پاس، اور میں نے انہیں سے سوال کر دیا۔ میں نے کہا سر میرے پاس، میں ان سے کافی چیزیں شیئر کرتی تھی۔ میں نے ان کو کہا کہ سر میری یہ کتاب ایک شیلف پہ پڑی رہتی ہے، قرآن مجید، اور ہم سب کے گھروں میں ہوتی ہے، یہ ہمیں سے بڑی عزت دیتے ہیں اور ٹاپ جگہ پہ رکھ دیتے ہیں۔ کبھی کھول کے تو دیکھتے نہیں ہیں، تب دیکھتے ہیں جب کبھی رمضان ہو یا اللہ معاف کرے کسی کوئی انتقال کر جائے، مطلب ہم تب اس طرح تک اپروچ کرتے ہیں۔ اینی ویز بات یہ ہے کہ میں نے قرآن کو اپروچ کرنا چاہا
تو اس سلسلے میں نے اپنے ٹیچر سے پوچھا، ٹیچر کی بہن بھی پڑھ رہی تھیں، تو انہوں نے مجھے نا اس قرآن سے کنیکٹ کروا دیا. تو میں چیپٹر 2 تک پہنچی تھی، تو وچ از سورہ بقرہ. اقرا وہ چھوٹی سی بچی ہیں 23 ایئرس کی، اور میں نے ان سے ایک چیز شیئر کی. میں نے کہا میں اس قرآن کو مجھے نہیں پتا، اس کا میں اکیلے میں پڑھتی ہوں تو مجھے سمجھ نہیں آتی ہے، تو آپ تھوڑی سی مجھے تفسیر بتا دیں. تو انہوں نے کہا میں آپ کی ہیلپ کروں گی. انہوں نے مجھے اچھا سا سمجھانا شروع کیا. ابھی کوئی دوسرا تیسرا دن تھا، تو میں چیپٹر 2 پہ آئی، تو مجھے ایک آئینہ سا دکھا کہ مجھے ایسا لگا جیسے قرآن مجھ سے بات کر رہا ہے. تو اب آیت میں نے اپنے آپ کو دیکھنا شروع کیا. مجھے ایک دم پہلے تو بڑا مزہ آیا. مجھے چیپٹر 2 میں پہلے متقی میں لگی، اچھا جی، پھر آ گیا منافق کا چیپٹر آیا. تو کہیں نہ کہیں مجھے دل میں ایسی کھٹکی آئی کہ کہیں میں اس کیٹیگری میں تو نہیں فال کری کہ جو آسان لگتا ہے وہ تو میں کر لیتی ہوں، اللہ کیونکہ مسلمان تو ہوں، تو جو آسان لگتا ہے وہ میں کر لیتی ہوں، جو مشکل ہیں چیزیں وہ کیوں چھوڑ دیتی ہوں. فار ایگزامپل اگر میں شوبز کی بات کرتی ہوں، تو بیوٹیفل فیلڈ، لیکن جو میں کری تھی کہیں اس میں اللہ کو تو نہیں ناراض کری تھی. تو ایسے لگتا تھا کہ اگر میں حجاب کے بغیر کوئی کام کرتی ہوں، اپنی بیوٹی شو آف کر رہی ہوں، کہیں میرا اللہ تو نہیں مجھ سے ناراض ہو رہا. تو اس لیے مجھے یہ بڑا ریئلٹی چیک ملا کہ آپ چیک کر لیں. ایکچولی میں نے چیپٹر 2 کو وہ آئینہ سمجھا اور اس پہ بہت فوکس ہوا میرا. میں نے اللہ کی طرف رجوع کیا. پھر وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کہتا ہے کہ یو ٹیک اے اسٹیپ، آپ اسٹیپ اللہ کی طرف لیتے ہیں، اللہ کی طرف چل کے جاتے ہیں، اللہ کمز رننگ ٹو یو، ٹورڈز یو. تو میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا. جب میں قرآن کی طرف پہنچنا چاہا، مجھے نہیں پتا چل رہا کہ کیسے سب میری طرف آنا شروع ہو گئے. میں نے صرف کھولنا چاہا تھا، دیکھا اور سب کچھ خود سے ہونا شروع ہو گیا. مجھے یہ حجاب پہننا مشکل لگتا تھا شاید، کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ صرف کریشن کو خوش کرنا ہے، اور اس کو کریشن کو خوش کر کے میں اندر سے خوش نہیں تھی. میں روز پریشان تھی، کیسے کبھی کوئی پوز، کبھی یہ، کبھی بال اسٹریٹ، کبھی بال کرل، تو یہ ڈائے وائے، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا تھا زندگی میں صرف کریشن کو خوش کرنے کے لیے. اینڈ واٹ اباؤٹ دا کریٹر آف دا کریشن، اس کے لیے کیا کیا؟ مطلب اگر یہ کریشن کو امپریس کرتے کرتے میں اللہ کے پاس چلی گئی، تو میں اللہ کو کیا منہ دکھاتی کہ تم نے میرے لیے کیا کیا. فار ایگزامپل میں ابھی ادھر بھی آ رہی تھی، تو میری اتنی اچھی تیاری تھی کہ میں تیار ہو کے جاؤں گی، میں اپنی بات کروں گی، میں نے سمجھا کہ میں آپ لوگوں تک کیا میسج لاؤں، مطلب تیاری تھی میری. واٹ ایف میں اللہ کے پاس چلی جاتی اور میری کوئی تیاری نہیں ہوتی؟ اب بیسٹ ایکٹر تو میں بن گئی. اب ضروری تو نہیں کہ بیسٹ ایکٹر ایک اچھا انسان بھی ہو، ایک اچھی بیوی بھی ہو، اچھی ماں بھی ہو، اچھی بیٹی بھی ہو، اچھی بہن بھی ہو، اچھی بہو بھی ہو. وہ مجھے اس حدیث سے یہ سمجھ آئی کہ بہترین انسان اگر بننا ہے تو اس کا راستہ یہ ہے، قرآن تک آئیں گے تو ہی آپ بہتر انسان بنیں گے. تو بس میری اپروچ ادھر تک تھی، اور اللہ نے میرے لیے راستے آسان کیے. پھر یہ کہ اب ہمیں کسی کے قریب ہونا ہوتا ہے تو ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں نا، پھر ہی اس کے قریب ہوتے ہیں. ہمیں پتہ ہونا چاہیے اس کی لائکس اینڈ ڈس لائکس کیا ہیں، اس کی سوچ کیا ہے. اسی پر میں آپ سے ایک حدیث شیئر کرتی ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اگر اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، یعنی اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو، تو آپ تب تک نہیں ہو سکتے جب تک میں آپ سے یہ حدیث میں اس کا مفہوم آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ وہ اللہ کے رسول نے کہا کہ آپ اللہ کی قرب تب تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک آپ اس کی چیز یعنی جو قرآن اس کے اندر سے نکلا ہے آپ وہاں سے جانیں اس کو. یہ اس کا مفہوم ہے اس حدیث کا. انشاءاللہ میں آپ سے صحیح کریکٹ ورڈز بھی شیئر کر دوں گی. تو اچھا، اب
جیسے مجھے اپنے ہسبینڈ کے قریب ہونا تھا تو میں دنیا سے پوچھتی پھرتی کہ جی سومی کو کیا پسند ہے کیا نہیں پسند، اور وہ میرے سامنے بھی ہوتے، تو میں دنیا سے کیوں پوچھتی، یا میں اپنی ہی کیوں چلاتی کہ جی سومی کو شاید یہ پسند ہوگا، کیوں ایسا، ہم ایسا کیوں سوچتے ہیں؟ ہمیں اور بندہ سامنے ہو بھی تو ہمیں ڈائریکٹ اس سے پوچھنا چاہیے نا کہ بھائی آپ کو کیا پسند ہے کیا نہیں پسند۔ محبت تب ہوتی ہے نا جب آپ اگلے کی چیز پوری کر کے دیں۔ تو اللہ کی اندر سے جو کلام ہے، اللہ کے الفاظ ہیں، ہم وہی نہیں کھول کے دیکھیں گے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ کو کیا پسند ہے کیا نہیں پسند؟ ہم خود ہی سوچ لیتے ہیں کہ اللہ کو یہ پسند ہے، شاید وہ پسند ہے، اور کچھ بھی کرتے رہتے ہیں، ایک کام کر لیتے ہیں دوسرے پہ ناراض بھی کر رہے ہو شاید۔ تو اس آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، ہر چیز، بزنس اس کی نعمتوں کے اوپر ہوتا ہے، ہر چیز، یہ سانسیں جو میں لے رہی ہوں، یہ میں آپ سے بات جو کر رہی ہوں، یہ سب، ان سب میں مجھے اللہ دکھتا ہے، یہ سب اللہ نے بنایا ہے۔ تو میں کیوں نہ اس تک پہنچوں، اس کو جانوں تو صحیح، اس کے پاس ہی تو واپس جانا ہے میں نے تو۔ اور ایسی چلی گئی تو میں کہاں جاؤں گی؟ بینگ اے مسلم ہم سب کو پتہ ہے۔ تو میں نے تو ٹھیک ہے، میری پہلے تیاری نہیں تھی، لیکن اب جب سے مجھے سمجھ آ گئی ہے تو میں نے تیاری کرنا شروع کر دی ہے۔ مجھے خوف آیا کہ میری زندگی کیا تھی، میں کیا کر رہی تھی، اور مجھے کیا کرنا چاہیے تھا۔ میرا راستہ قرآن ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے آئے ہی اس لیے تھے کہ ہم اللہ کی مرضی اپنی زندگیوں میں لائیں۔ ایک جو پہلے وہاں پہ چیز ہو رہی تھی، زمانہ تھا جیسا، اللہ نے ہمارے نبی کو بھیجا ایک میسج کے ساتھ، اور بینگ مسلمز ہم وہ میسج کیوں ادھر ادھر کر دیتے ہیں؟ ہم اپنی زندگی میں کیوں نہیں لاتے؟ دلوں کو اطمینان صرف ادھر سے ہی ملتا ہے۔ میں آپ کو وہ 13 کی 28 میں ابھی آپ کو بلکہ پڑھ کے سناتی ہوں۔ مجھے جو میری زندگی میں بے سکونی تھی، جو ایک ریس لگی ہوئی تھی پتہ نہیں کس چیز سے، جو کہ ختم ہی نہیں ہوتی تھی، میں آپ کو بتاتی ہوں میری ریس کیسے ختم ہو رہی ہے، میری زندگی میں سکون کیسے آیا ہے۔ دس از سورہ 13 آیت نمبر 28۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اللہ کے ذکر یعنی اللہ کی یاد سے ان کے قلوب مطمئن ہوتے ہیں۔ خوب جان لو کہ ذکر اللہ ہی سے دل اطمینان پاتے ہیں۔ اب یہ اللہ خود کہہ رہا ہے تو سمجھ جائے، رول بھی یہی ہوگا نا پھر۔ ہم کدھر بھی، ہم کسی بھی فیلڈ میں بھاگ جائیں، پیسے کما لیں، ڈھیر سب کچھ کر لیں، وہ سکون نہیں ملنا جب تک آپ نے ادھر نہیں آنا۔ یہ اللہ کا رول ہے جس میں قرآن نازل کیا۔ اچھا، اب میرا سوال اٹھا تھا قرآن نازل کیوں کیا، اس کا مقصد کیا تھا؟ آپ جیسے کہ دیکھیں ہر چیز کا مقصد ہے، ہر چیز کا مقصد ہے، تو اس بک کا بھی کوئی مقصد ہے نا۔ تو اس آگے اللہ خود فرماتے ہیں ہدی للناس، یعنی انسان کی ہدایت کے لیے۔ بہت کلیئر سمجھ آ گیا کہ یہ جو کتاب اللہ نے رمضان کے مہینے میں نازل کی، وہ اس لیے نازل کی کہ ہم لوگ ہدایت حاصل کریں اس کتاب سے۔ اچھا، آپ جانتی تھیں کہ قرآن ہدایت کے لیے؟ میں نے بڑے مزے سے کہا جی بالکل، رمضان میں نازل ہوئی ہے، میں نے کہا جی بالکل۔ دوسرے کوشچن پہ پن ڈراپ سائلنس تھا، کیونکہ سر نے جب پوچھا تو کیا آپ نے ہدایت لی؟ اب میرے پاس کوئی جواب نہیں، کیونکہ نہیں لی تھی، اور پھر ایکٹریس تھی۔ تو جب یہ پڑھا کہ یہ ہدی للناس ہے، مطلب ناس کا مطلب ہوتا ہے انسان، تو انسان میں تو میں بھی آتی ہوں، تو مجھے حوصلہ ہوا اور ہوپ ملی کہ یہ کتاب صرف عربی پڑھنے والوں کے لیے نہیں ہے، مطلب کسی طبقے کے لیے نہیں ہے، انسان میں تو ہر کوئی آتا ہے، بی ایٹ پاکستانی، انڈین، آپ، میں، امیر، غریب، بڑا چھوٹا، چائنیز، امریکن، گناہ گار، مطلب اینی ون، اور میں تو پھر مسلمان تھی، تو پھر مجھے ہوپ ملی کہ یہ تو میرے لیے بھی ہے، مطلب صنم بھی اس سے ہدایت لے سکتی ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں والفرقان، نیک اور بد کی تمیز۔ والفرقان مطلب نیک اور بد کی تمیز۔ تو سب سے بڑا گفٹ ملے گا وہ ہے
نیک اور بد کی تمیز، غلط اور صحیح آپ کو پتا چلے گا. اور سر سرنڈر اللہ کے حکم پہ کرنے کا سب سے آسان طریقہ جو مجھے لگا وہ یہ تھا، بینگ اے مسلم، میں نے بچپن سے پڑھا ہوا تھا یہ کلمہ اپنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، رائٹ. اس کا مطلب مجھے مطلب ہی نہیں، مطلب اللہ کہہ رہا ہے لا الہ معبود نہیں ہے، کسی کی انسٹرکشنز نہیں، صرف میری. مجھے معبود کا مطلب نہیں پتا تھا، لیکن مجھے لگتا تھا کہ مجھے کلمہ آتا ہے. تو کلمہ اب لا الہ انسٹرکشن آپ کچھ فالو نہیں. تو پھر یہ چیز میں نے اپنے اندر جب دیکھی کہ میں تو اپنی اللہ کی تو چلے سائڈ پہ، میں تو اپنی نفس کی سن رہی ہوں. اور ہم مطلب جب کسی اللہ کے علاوہ کسی اور کی سنتے ہیں تو اس کا مطلب ہم شرک کرتے ہیں. اور شرک سر میں نے ہمیشہ باہر کے لوگوں میں دیکھا کہ شاید وہ کرتے ہیں اللہ کے حکم میں، جی وہ اللہ سے نہیں مانگ رہے یا اللہ کی نہیں سن رہے. تو جب میں نے اپنے اوپر یہ تو مجھے اپنا آپ نظر آیا کہ اللہ کی تو میں بھی نہیں سنتی ہوں. فار ایگزامپل اگر اللہ نے میرے لیے ایک حکم دیا ہے سورہ کتاب کی 59 میں، اور سورہ نور کی 31 ہے. مطلب اگر اللہ نے ادھر مومن عورت کے لیے ایک حکم ہے تو وہ میں کیوں نہیں پورا کر سکتی؟ میں اپنی کیوں سن رہی ہوں اس میں؟ وہ حجاب ہے یا اللہ کا طریقہ ہے، کیا ایک عورت ایسی ہوگی جو تو میں نے اپنی کیا چیز نکالی ہوئی، یہ چیز مجھے بادر کر، میں اللہ کا حکم نہیں مان سکتی. مطلب میں نے ایک طرف اپنا آپ رکھا، یہ خواہشیں نفس ہے، اور اللہ کا حکم رکھا. تو اللہ اتنا بڑا کہ میرے آگے کوئی نہیں. تب میں نے اپنی سوچ ختم کر دیا. میں نے کہا اب میں پورا کروں آج تک لا الہ الا اللہ، اللہ کی سوا کسی کی انسٹرکشن نہیں، اپنی بھی نہیں. تو مجھے بہت مزہ آتا ہے کہ اب میں کبھی اپنی نہیں چاہوں گی، ہمیشہ اللہ کے پاس ہی